السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فتلقى تو سیکھ لیے، آدم سیکھ لیے نہیں، بڑے ہی محبت اور خوشی کے ساتھ استقبال کیا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے کلمات، ان کلمات کا۔ فتاب علیہ تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ انہ بے شک وہ، ہوا جو ہے، التواب توبہ قبول کرنے میں ماہر، الرحیم رحم کرنے والا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کی ڈیٹیل میں جائیں، لیٹس ہیو اے کوئک ریکیپ۔ جی، کسی کو کچھ یاد ہے تاکہ ہم اسی سے جو ہے نا کنیکٹ کر سکیں اس سیشن کو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہم 37 آیت پہ تھے، اس میں یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے انہوں نے جیسے کہا جاتا ہے کہ استغفار کیا، کلمات بولے، تو ان کو سے ندامت تھی، اسی ندامت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ فتح لقہ کا آپ نے بتایا تھا، وہی خوشی تھی، شدید خوشی تھی ان کو کلمات ملنے پر۔ اور فتابہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی، یعنی کہ فاس آپ نے بتایا تھا کہ فوری طور پر جو ہے اتابہ یعنی توبہ قبول کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اچھا، آپ مومن کے لیے گناہ ایسے ہیں جیسے پہاڑ کے نیچے ہو، اور اللہ تعالیٰ نیت پر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ندامت پر معاف کیا۔ اور دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کے واقعے پر جب مخالفین کی جو تھی وہ شرائط پوری کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید پریشان اور خوف میں تھے، مگر جب سورہ فتح نازل ہوئی تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں فتح مل گئی، تو اسی آیت کے سننے پر، سورت پہ سننے پر شدید خوشی تھی ان کو، یعنی کہ ان کا ایمان کا لیول اتنا تھا کہ وہ قرآن کی ایک آیت پر ہی سن کر ان کو تسکین مل گئی۔ اور دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ قرآن کو تشبیہ کیا گیا ہے پانی، روشنی اور درخت سے، جیسے غصے میں وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں، اور غصہ پریشانی خوف ختم سے، غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی غصہ ختم ہو جاتا ہے، ایموشنز جو ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور روشنی کا آپ نے بتایا تھا کہ اندھیروں کو دور کرتی ہے، اور قرآن جو ہے وہ ایمان کو تازہ کرتا ہے، روشنی اندر آتی ہے، یعنی ایمان ایک روشنی کا نام ہے، قرآن پڑھنے سے روشنی دل کے اندر آتی ہے، عملی زندگی بہتر ہوتی ہے، اور ارد گرد کے لوگوں میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ جی سر۔ اوکے، یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں۔ یاد ہے اس سے پہلے والی آیت میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہبطوا منہا، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ اس میں تو مٹیریلسٹک نیڈز کو کور کر لیا گیا، مٹیریلسٹک نیڈز، میرے جسم کی تمام ضروریات کو کور کر لیا گیا۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ کیا انسان صرف جسم سے بنا ہے؟ نہیں، انسان کے اندر روح بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو روح کی ضرورت کو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں کور کیا، کس طریقے سے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ تو اب روح کی جو غذا ہے وہ کلمات ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو شاید بتایا تھا اس سے پہلے کہ انسان چونکہ دو چیزوں سے بنا ہے،
انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی تمام تر ضروریات مٹی سے آتی ہیں، روح آسمان سے آتی ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے ہی آتی ہے۔ اب ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ مٹی سے نکلنے والی انسان کی جو خوراک ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ حلال کے کیا فائدے ہیں، حرام کے کیا فائدے ہیں؟ حلال کو اگر آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے اس کے کیا نقصانات ہیں، ٹھیک ہے، اور حرام کو جب آپ ایکسیڈ کریں گے اس کے کیا نقصانات ہیں۔ ایسے ہی روح کو ملنے والی جو غذائیت ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو آسمان سے آ رہی ہے تو دوسری کہاں سے ہے؟ جو ہم خود سے بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے روح کا سکون ہے، لوگ کہتے ہیں گانا جو ہے موسیقی جو ہے وہ بد روح کی غذا ہے، یاد رکھ لینا، روح کی غذا نہیں، بد روح کی غذا ہے، نیک روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پھر ان چیزوں سے انہیں لگتا ہے کہ ان کو سکون ملتا ہے، حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو روح کی غذا جو ہے، چونکہ روح آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے ہی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، جس کے لیے یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اب بات ہے توبہ کرنے کی۔ اب توبہ کیسے کی جا رہی ہے؟ جس پہ انسان کو قبولیت کی گارنٹی ہو، ٹھیک ہے، یا انسان کو لگے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں توبہ کرتا رہوں اور توبہ قبول نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اب چونکہ میں قبولیت کے جو طریقہ کار ہے یا قبولیت کی جو سند ہے وہ میرے پاس نہیں ہوگی، مجھے اللہ رب العزت نہیں دکھائیں گے کہ تیرا نامہ اعمال میں نے کلیئر کر دیا ہے اور یہ دیکھو میں نے آپ کے ریکارڈ کے اندر آپ کی توبہ کی قبولیت کو لکھ دیا ہے، آج کے بعد تم جو بھی کرو۔ ایسا مجھے ایکسس نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے جیسے کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، تو خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کثرت استغفار تو بنتی نہیں ہے۔ اب پوائنٹ یہ سمجھنا ہے، جو بندہ جتنا مخلص زیادہ ہوگا اتنا ہی پرفیکشن کی زیادہ کوشش کرے گا، اتنا ہی اپنے عمل کو بہتر سے بہتر، پرفیکٹ سے پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ بندہ مخلص ہے۔ مثال کے طور پر ماں ہے، ماں اپنے بچے کے لیے تھکی روح کے ساتھ کوئی کام نہیں کرے گی۔ جب وہ تندرست ہو، اس کی ذہنی کیفیت برقرار ہو، ٹھیک ہے، اپنے ہوش و حواس میں ہو، تو وہ حد سے بڑھ کر کے کھانا پکانے میں اسے تو وہ تو چہرے پہ آنے والی تبدیلیوں کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہو کہ بچے کو اگر نہیں پسند آئے گا تو ریئیکشن کیسا ہے اس کے چہرے کا، تو وہ نوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ فکر ہے بچے کی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا باپ ہے یا خامد ہے یا بیوی ہے، ٹھیک ہے، یا مخلص دوست ہے، تو آپ نوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم جب ناراض ہوں اور جب تم جو ہے نا جب آپ خوش ہوں مجھ سے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جب آپ کہتی ہیں یا رب محمد کی قسم تو اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے راضی ہیں، اور جب آپ کہیں کہ رب ابراہیم کی قسم تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پھر آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کب؟ جب آپ کے اندر خلوص پایا جائے۔ تو توبہ کے لیے جو چیز شرط ہے وہ ہے خلوص، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ مجھے پتہ نہیں چلے گا میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو میرے اندر جو خلوص ہے وہ مجھے کنونس کرے گا، انکرج کرے گا، بھائی پتہ نہیں میں نے جو دعا مانگی ہے، جو توبہ کی ہے، اس کی شرائط پہ پورا اترا ہوں کہ نہیں اترا ہوں، جو حق ادا کرنا چاہیے توبہ مانگنے کا وہ میں نے حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ جیسے کہ ایک مخلص استاد ہے، وہ کوشش کرے گا اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کنفرم کرنے کی کہ بچے کو بات سمجھ آ جائے۔ ماں بھی ایسے کوشش کرے گی، باپ بھی ایسے کوشش کرے گا، جو بھی مخلص ہے وہ کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پہ ماں نے یا باپ نے یا کسی دوست نے کسی نے ایک معصوم بچے کو کوئی چیز لینے کے لیے بھیجنا ہو، اور اگر پتا ہو کہ بچہ پہلی دفعہ جا رہا ہے تو وہ کس قدر محتاط ہوگا، اور اگر نہ بھی پہلی دفعہ ہو، کئی دفعہ پہلے بھی جا چکا ہو، تو وہ کتنی بار کہے گا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے نا
سڑک ایسے ایسے احتیاط سے کرنی ہے، کسی کے سے آپ نے چلنا ہے، کسی کے سے چیز لینی ہے، خیال کرنا ہے، بلا بلا، کتنا کچھ بولے گا. کیوں؟ پرواہ ہے، پرواہ ہے. اور جب تک بچہ واپس نہیں آئے گا تب تک بے چینی لگی رہے گی. کیوں؟ سنسیئرٹی ہے، خلوص ہے، محبت ہے، تعلق ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی جتنا انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق خلوص سے بھرا ہوگا، اتنی ہی عبادت، اتنی ہی توبہ میں لینتھ آنی شروع ہو جائے گی. اور جتنی عبادات مختصر ہونا شروع ہو جائیں، سمجھ لیں خلوص سے فارغ ہے. خلوص کی کمی کی علامت ہے عبادات کا مختصر ہو جانا. خلوص کی زیادتی کی علامت ہے جتنا خلوص ہے اتنی. مثال کے طور پر عمر بن عبدالعزیز یہ قیام اللیل کے پابند تھے، لیکن ان کی 2 رکعتیں ہوا کرتی تھیں ہر روز کی. یہ رات کو صرف 2 رکعتیں پڑھا کرتے، اور ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ان کی 2 رکعتیں ایسے، کوئی مثال نہیں تھی، صرف 2 رکعتوں حق ادا کر دیتے تھے، ساری رات گزر جاتی. اللہ اکبر. کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑ گیا قم اللیل الا قلیلا، آپ قیام ضرور کریں، تھوڑا کریں، تھوڑا قیام کریں. خلوص زیادہ، خلوص زیادہ، عبادت زیادہ. خلوص کم، عبادت کم. خلوص ختم، عبادت ختم. ٹھیک ہے. اب یہی تعلق کی بات ہے. جتنا تعلق بہتر ہے، خلوص کے بغیر تعلق ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بھی ہماری بات کافی تفصیل سے ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ابھی سسٹر عائشہ نے بتایا کہ عائشہ کیا نام تھا، عائشہ ہی تھا نا جی، کہ کیا تھا پوائنٹ، خوشی ہوتی ہے یعنی قرآن پاک. جی ہی نا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر، ایک ابھی حدیث پڑھی تھی، شاید میں نے کہا اسی سے ریلیٹڈ ہے، میں آپ سے کنفرم بھی کر لوں. یا سر، یہ مومن کی آنکھ کا ایک ندامت کا آنسو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے. سر اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، ایک آنسو جہنم کی آگ. آج توبہ کے فضائل پہ بات کریں گے انشاءاللہ، تو بہت ساری احادیث آئیں گی انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ میں آج ہی کور کر لوں، لیکن ٹائم جس طریقے سے بھاگ رہا ہے نا، تو بغیر حدیث کی کلاس کو ڈیمیج کیے میں کوشش کروں گا. لیکن پہلے اسلوب پہ آئیں گے، پھر فضائل پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. دعا کی قبولیت کی، توبہ کی قبولیت کے اصول پہ آئیں گے، پھر اس کے بعد فضائل پہ آئیں گے، پھر ہمیں یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں مل جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، اب قرآن کیا کرتا ہے؟ کیونکہ ابھی سسٹر نے جیسے بتایا کہ انسان کے یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اس کو بیلنس کرتا ہے، اس کو الائن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بندے کی جو ایموشنل انٹیلیجنس جو ایموشنل جو صلاحیت ہے، جذبات کی جو صلاحیت ہے، اس کو انسان بیلنس کرنا نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تقویٰ ایک بہترین ٹول ہے. تقویٰ، جتنا آپ تقویٰ اپنے اندر لے آئیں گے، جتنا تقوی کے بارے میں فکر کریں گے، جتنی تقوی کے بارے میں سیکھیں گے، اتنے ہی آپ کے جذبات کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے ایموشن کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. دیٹس دی بیوٹی آف اسلام ایز ویل، الحمدللہ. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن آپ کو 100% نارمل اسٹیٹ پہ لا کے ایکسائٹمنٹ کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے قرآن کی خوبی. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اب میں اپنی زندگی کا ہارا ہوا، تھکا ہوا، مایوس، آوازار، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے میں نے اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ، یا میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ کچھ نہیں بدل سکتا، میں تھک گیا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. قرآن پاک کھولا، آگے آیت آئی
یا اپنے آپ کو میں نے سمجھ لیا کتنا بڑا مجرم ہو چکا ہوں, میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کھولا, اللہ رب العزت نے آیا, کہہ دیجئے میرے بندوں سے, میرے بندوں سے, کن بندوں سے؟ اب میرے بندے ہیں, لفظ ہے میرے بندے, لفظ ہے میرے بندے. اب ٹیکنیکلٹی پہ غور کرنا ہے. کہہ دیجئے میرے بندوں سے, کن بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا. اسراف کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ظالمون, ظلم کرنا, کہ آپ نے ظلم کیا. ظلم کیا کیا؟ جو چیز جہاں پہ بلونگ کرتی وہاں پہ نہ رکھی, یعنی آپ نے کسی کا حق کھایا, کسی پہ ظلم کیا, زیادتی کی, ٹھیک ہے, قتل و غارت, جو بھی ہے, جو بھی ظلم کی کیٹیگری میں آپ لا سکتے ہیں. لیکن ظلم ایک اور چیز ہے کہ آپ وہ ایک دفعہ کریں, وہ ایک دفعہ کرنا ظلم ہے. جب اس کو ریپیٹ کریں گے وہ ہے اسراف, جان بوجھ کے. ایک ہوتا ہے کہ آپ غلطی سے کریں, غلطی سے, غلطی وہ تو غلطی, وہ تو خطا ہے, وہ خطا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو غلطی میں جان بوجھ کے ریپیٹ کروں وہ اسراف ہے, وہ اسراف ہے. اب اللہ رب العزت نے جب یہاں پہ اپنے گنہگار بندوں کو مخاطب کیا ہے نا, تو وہاں پہ ظالمو نہیں کہا, اذنبو نہیں کہا کہ انہوں نے گناہ کیے, انہوں نے ظلم کیا. اس کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو فوری طور پہ امید ہے کیونکہ پہلی دفعہ ہے تو معافی مل جائے گی, نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا, ٹھیک ہے. اسرفوا علی انفسہم, بار بار گناہ کر رہے ہیں, بار بار گناہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسرفوا علی انفسہم, پھر کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی محبت سے. یہ اردو والا رحمت نہیں ہے, یہ بھی ایک یہ فلسفہ ہمیں توڑنا پڑے گا, وہ ہمیں نفسیات توڑنی پڑیں گی کہ ہماری غلط سائیکالوجی لاک ہوئی ہوئی ہے ان الفاظ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب اللہ کی محبت سے نا امید نہ ہونا, اللہ کی محبت سے نا امید نہ ہونا. اللہ بہت خیال کرتے ہیں, اللہ کا جو خیال کرنے کا انداز ہے اس سے نا امید نہ ہونا. کیوں؟ آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ بے شک اللہ رب العزت سب لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے, سب لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے. اچھا, وہ آپ کو میں نے بتایا تھا, کوئی یاد ہے کہ کیوں اللہ رب العزت مجھے معاف کرے گا؟ سوال ہے کیوں مجھے معاف کرے گا, کیا ایسی چیز ہے؟ بھئی میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. امیجن مچھر پہ میں کتنا غصہ کر سکتا ہوں, اور مچھر تو مجھے میرا خون چوس رہا ہے نا, مان لیا. لیکن وہ تو فزیکل تکلیف کی بنا پہ مجھے تو غصہ آتا نہیں. اب اگر مچھر چلا گیا وہ کاٹنے کے بعد, کیا صبح کو اٹھ کے میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں وہ مچھر کا سائز کیا تھا, کیا نام کیا تھا؟ میں مثال دے دیتا ہوں. میں نا گاڑی دھلا کے میں نا اپنے آفس کے سامنے کھڑی کی, تو جب میں باہر گیا نا تو کوئی کبا تھا شرارتی قسم کا, کہ دھلی صاف ستھری گاڑی پہ پیور گٹر سے یا پیور مڈ سے وہ اٹھائے اور آ کے بڑے طریقے سے ایسے واک کر کے نا اس نے اس طریقے سے نا 2 لائنیں چھوڑ کے گیا. میں نے اپنے دوست کو بتا رہا, میں کہا کہ کاش کہ مجھے اس کوے کا پتہ چل جائے, ٹھیک ہے, تو میں اس پہ پولیس رپورٹ کراؤں. وہ دوست ایسے کہنے وہ کیوں؟ میں نے کہا کہ یار میں نے ابھی گاڑی دھلائی ہے, ٹھیک ہے, اور اب میں آیا ہوں تو اس نے بڑے فینسی سٹائل سے 2 لائنیں چھوڑی, ایک آنے کی ایک جانے کی. کیا ضرورت تھی؟ یعنی تو دیکھ کے کہ گندے پاؤں لے کے میری گاڑی پہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ صرف مذاق کر رہے تھے. میں نے کہا کہ اب مجھے میرا دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو شکایت لگاؤں اس کوے کی, اور میں کہوں کہ یا اللہ اس کوے کو معذور کر دے, پر کیوں؟ وہ جو معصوم جان ہے, کیا کروں, ٹھیک ہے. شرارت کے طور پہ ہم صرف مذاق کر رہے. اب ایک وہ پرندہ ہے, وہ کچھ چیز لے کے چلا گیا, میری شان پہ فرق ہی نہیں پڑا, کوئی حرج ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. مچھر ہے وہ کاٹ کے چلا گیا, کوئی حرج ہی نہیں ہوا. اب مچھر جو مرضی کرتا رہے, وہ میرے علاوہ 100 لوگوں کا خون پی لے, مجھے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مجھے غصہ آئے گا اس مچھر پہ؟ مجھے پتہ ہی نہیں کون مچھر تھا. اگر پتہ بھی ہوگا تو میں کیا کر لوں گا؟ آئی ڈونٹ کیئر. کتنی سی چھوٹی سی جان ہے, کتنے ایسے جراثیم ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کتنا کچھ کر رہے ہیں, کتنا میرا فوڈ خراب کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس دلیا تھا, تو دلیا وہ میں نے
نکالا تو اس کے اندر وہ سسری ہوتی ہے، وہ جو چھوٹے چھوٹے کالے کالے جو نا وہ بگس انسیکٹس ہوتے ہیں، آرانو سے کیا بولتے ہیں، وہ سارا دلیہ خراب کر دیا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے غصہ آیا، کیا کروں؟ یعنی میری اوقات میرے سامنے اس مچھر کی یا اس پرندے کی یا اس جانور کی یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، وہ اتنی چھوٹی اوقات ہی کیا بھائی، میری کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات میں موجود مخلوقات، تمام انسان، قیامت دنیا کے بننے سے لے کر قیامت تک سارے زندہ ہو جائیں اور ہر ایک شخص ہر وہ چیز مانگے جو وہ سوچ سکتا ہے، یعنی everything that they can even think about، وہ مانگے اور اللہ رب العزت ان سب کو عطا کر دے، تو اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ایک سمندر میں سے ایک چڑیا چونچ بھر لے، یا ایک سوئی آپ اس سمندر میں ڈبو دیں تو وہ کتنا پانی باہر نکال سکتی۔ اب یہ اوقات ہے پوری اس کرۂ ارض پہ موجود انسانیت کی اللہ رب العزت کے مقابلے میں، اور اگر مجھے کوئی کہے کہ میرا رب نہیں میری سنتا، دل کرتا نا اس کے منہ پہ اعلیٰ قسم کا تھپڑ لگاؤ کہ تو کتنا کیا بولوں، کتنا غلیظ انسان ہے جو یہ لفظ بول رہا ہے کہ خدا تیری نہیں سنتا۔ تجھے پتا بھی ہے کہ تو کتنا گھٹیا اور کتنا بڑا جملہ بول رہا ہے کہ تجھے لگتا ہے تیری خدا سنتا نہیں۔ تو نے تو مانگا نہیں تھا، تجھے آنکھیں ملی ہوئی ہیں، تو نے تو مانگا نہیں تھا، تجھے زبان ملی ہوئی ہے، جس زبان کے ذریعے تو رب کے شان میں یہ بکواس کر رہا ہے۔ اس کی نا مثال ایسے سمجھ لیں، بچہ ہے، وہ اس کے والدین نے محنت کی، اس کو پالا پوسا، اس کو ہر ضرورت جو تھی اس کی پوری کی، 10 سال 12 سال 13 سال 14 سال، اب وہ ہو چکا ہے 18 سال کا۔ 18 سال کے بعد وہ اب لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ میرے والدین نے تو میرا خیال ہی نہیں رکھا، اور وہ ہٹا کٹا ہے، پھٹنے پہ آیا ہوا ہے، اتنا صحت مند ہے، اور وہ لوگوں سے بولتا پھرے کہ میرے والدین نے میرا خیال نہیں رکھا۔ اب جو بھی عقل مند انسان ہے وہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کہ تو کتنا ناشکر ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری اوقات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمارا رب اتنا مہربان ہے۔ ہم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ساری کی ساری انسانیت رب کا ناشکرہ ہو جائے، رب کے ساتھ بغاوت کر دے، ٹھیک ہے، جو مرضی کر لے، تو اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں لا سکتے۔ اور اگر ساری کی ساری انسانیت اللہ کی فرما بردار و تابع دار بن جائے تو اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو میری اوقات ہی پھر کیا ہے؟ اچھا، میں نا ایک اور بات کرنے لگا ہوں۔ مومن بندہ جس کے پاس ایمان ہو اور جسے ایمان کا پتہ ہو، وہ بندہ جس قدر دلیر اور ہمت والا ہوتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ فلسطینیوں کی طرح کہتا ہے بھائی کیا کر سکتے ہو، یمن کی طرح کہتا ہے کیا کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے مقابلے میں، قحط چل رہا ہے وہاں پہ۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری سعادت ہے کہ ہم اس تکلیف میں برابر کے شریک ہو چکے ہیں جو ہمارے فلسطینی بھائی شریک ہو سفر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ ایک گورنمنٹ کے ملازم کو جو تکبر اور انا سوج رہی ہوتی ہے، مومن بندے کے پاس اس سے زیادہ بڑی پاور ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے، اور وہ دنیا کے معاملے میں اس قدر مایوس، تھکا ہارا، اس قدر
بزدل اس قدر بخیل انسان ہو اور ہو مسلمان ہو مومن، بھی تیرا ایمان کی رہے گا تو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور تو ساتھ میں مومن سمجھتا ہے اور ساتھ میں بخیل ہے. اسی لیے ایمان اور بخل دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایمان اور بخل ایسے ہی بخل وہ خود غرضی بھی ہے، خود لالچ بھی ہے، کنجوسی بھی ہے، ایک ہی بیماری کے نام ہے سارے. اب آگے ہے کہ جب میں نے توبہ کی کتنی دیر لگتی ہے ایک توبہ کو قبول ہونے میں، یہ پوائنٹ ہم نے سمجھا ہوا. اس سے پہلے کہ میں نے توبہ جو کرنی ہے کچھ اس کی شرائط بھی ہیں. ہاں کچھ اس کی شرائط ہیں. اب توبہ کرنے والے کی قسمیں سمجھ لیتے ہیں. توبہ کرنے والا کون ہے؟ پہلا توبہ کرنے والا شخص وہ ہے جو مسلمان ہے ہی نہیں، جو مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کافر ہے. 35 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال اس کی عمر گزر چکی ہے. آخری عمر میں آخری ایام میں جا کر کے اس کو اسلام کا پتہ چلا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ ہے پہلی قسم کی توبہ. اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ نو مولود بچہ، گناہوں سے مکمل طور پہ پاک. اللہ رب العزت چاہیں تو اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں. ٹھیک ہے، یہ تھی پہلی قسم. اب وہ خدا جو ایک کافر کو 80 سالہ کفر و شرک کی زندگی گزارنے پر، عداوت و نافرمانی کی زندگی گزارنے پر صرف ایک کلمہ پڑھنے پہ ایسے معاف کر دے کہ کوئی گناہ نہ چھوڑے. اور ادھر تو میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، رب تعالیٰ کو جانتا ہوں، تھوڑا بہت پہچان رکھتا ہوں، تھوڑا بہت عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس کے پیغمبر کو جانتا ہوں، پیغمبر کے بارے میں مجھے علم ہے، اس کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے آپ کو کسی حد تک گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے اللہ کے فرشتوں کا پتہ ہے، کتابوں کا پتہ ہے، آخرت کا پتہ ہے، یقین بھی ہے، ٹوٹا پھوٹا صحیح ہے تو صحیح. کافر تو نہیں ہوں نا، مشرک تو نہیں ہوں نا، اسلام کے ساتھ وابستگی تو ہے نا کسی حد تک، کسی حد تک تو ہے نا. اگر میں توبہ کروں تو کیا میرے لیے الگ سے شرائط ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں. وہ خدا سب کے لیے ایک جیسا ہے، وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے. وہ اتنا ہی مہربان، اتنا ہی مہربان کافر کے ساتھ ہے اور اتنا ہی وہ مہربان میرے ساتھ ہے، کیونکہ ہم دونوں اسی کی مخلوق ہیں. اگر وہ توبہ کرنے والے یا کلمہ صرف کلمہ پڑھنے والے، اسے تو پتہ بھی نہیں کہ میں نے توبہ کرنی ہے، وہ تو صرف کلمہ پڑھ رہا ہے. یاد رکھ لینا، جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ مجھے حق کب ملا ہے. اسے تو اس بات کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے توبہ کیسے کرنی ہے، اسے تو توبہ کا پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو بات کی ساری چیزیں ہیں. اسے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، جو میں نے زندگی گزاری میں نے صحیح زندگی نہیں گزاری بس. وہ تو توبہ کا پلان بھی نہیں کرتا ہے اور اسے توبہ کا پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ صرف کلمہ پڑھتا ہے. کیوں کہ دین اسلام ایک سچا دین ہے، بس اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اسلام سچا دین ہے. اب مجھے پتہ چلا کہ یہ مذہب سچا ہے بس. اور اس نے کلمہ پڑھا، گناہ کیوں معاف ہو رہے ہیں؟ معافی تو اس نے مانگی نہیں. اگر وہ خدا، وہ رب اس بندے کے صرف کلمہ پڑھنے پہ اس کو معاف کر سکتا ہے، مجھے تو پتا ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، اس بنا پہ میں معافی مانگ رہا ہوں. جی، وہ بڑے بڑے پیار سے معافی قبول کرتا ہے، بڑے پیار سے. کتنے پیار سے. اور اللہ کو کیا خوشی ہوتی کسی کی توبہ پہ. آہا، کیا خوشی ہوتی ہے اللہ رب العزت کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشی کا جو انداز تھا یا وہ خوشی کتنی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ ایک مثال دی.
کہ اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ رب العزت کو. مثال کیا دی؟ بندہ ہے سفر کر رہا ہے, سفر کرتے ہوئے تھکاوٹ کی بنا پر وہ رکا کہ آرام کر لے. وہ جنگل بیاباں کے اندر اس نے اپنے سواری سے اترا, سٹے کرنے کے لیے, ریسٹ کرنے کے لیے اس نے ٹیک لگائی, سواری کو گھاس چڑھنے کے لیے جو ہے نا چھوڑ دیا. تو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری وہاں پہ نہیں. لمبا سفر ہے, جنگل بیابان ہے, خوراک ساری اس کی اس سواری پہ ہے, سواری گم ہو چکی ہے. کیا حالت ہوگی اس کی پریشانی کی بنا پر؟ ہوگی جی ہوگی. اب وہ ڈھونڈتے 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 تھکے ہارے مایوس ہو کے آ کے بیٹھ گیا. آ کے بیٹھا اسی درخت کے قریب, ٹیک لگائی, آنکھ لگ گئی, سو گیا. دوبارہ آنکھ کھلی, بہت پریشان تھا جب سویا. جب آنکھ کھولی تو سواری سامنے کھڑی ہے. آہ ہائے, کوئی خوشی کیوں؟ منزل پہ پہنچ سکتا ہے, خوراک موجود ہے, جان بچ سکتی ہے. وہاں پہ پڑا کسی چیز کا شکار یا بھوک کی وجہ سے نہیں مرے گا, جان بچ گئی. اس قدر خوش ہوا, اس قدر ایکسائٹمنٹ کا وہ عالم کہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب. بات ہی بدل دی, بات ہی بدل دی. اپنے آپ کو اللہ کو اپنا بندہ کہہ ڈالا. کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ غصہ ہے؟ نہیں. خوشی کا جو موقع تھا, یا جس ایکسائٹمنٹ پہ وہ تھا, اس ایکسائٹمنٹ کو یہاں پہ کاپی کیا گیا کہ کتنی اس کو خوشی ہوگی. اس قدر خوشی ہوتی ہے اس بندے کے متعلق اللہ رب العزت کو جو بندہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے. ایک طرف اسلام کہتا ہے, اسلام, میں لفظ اسلام اس لیے بول رہا ہوں, اسلام کہتا ہے کہ اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈتے ہیں معاف کرنے کے, بہانے ڈھونڈتے ہیں معاف کرنے کے. اللہ رب العزت اس قدر معاف کرنے والے ہیں کہ انسان کو منہ سے بات توبہ کے الفاظ نکالنے بھی نہیں پڑتے. صرف شرمندہ ہی ہو جائے اپنی غلطی پہ تو اللہ رب العزت, یعنی اللہ کے خوف کی بنا پر کہ میں نے کیا کر ڈالا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اللہ رب العزت صرف اسی بنا پر کہ بندے کو میرے بارے میں خوف ہے, وہ من خشی الرحمن بالغیب, کوئی نہیں دیکھنے والا, غلطی کی ہے, خود ہی شرمندہ ہوا ہے, ایک خوف آیا ہے, اللہ نے معاف کر دی. کوئی وسیلہ نہیں ہے. اب مجھے تو خود کی ندامت ہوئی ہے, درمیان میں کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں, مجھے محسوس ہو رہی ہے, مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے, تو میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ یہ تھا اسلام کا نقطہ نظر اللہ کے بارے میں, اللہ کی رحمت کے بارے میں. پھر ایک گھٹیا سوچ کے گھٹیا لوگ, گھٹیا ملاؤں نے ایک سوچ پیدا کر دی, I have to say that, کہ خدا تمہاری توبہ نہیں سنتا, قبول نہیں کرتا, لہذا تم میرے وسیلے سے جاؤ. میرے بڈھے مرے, ایک پتہ نہیں کیسا بندہ تھا, وہ گدھے کی قبر ہے یا انسان کی قبر ہے, جس قبر کے توسط سے کہا جا رہا ہے کہ اس قبر پہ جاؤ اور اس قبر کے توسط سے مانگو, تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. اور اس مرے ہوئے کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مر چکے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا, اور یہ ان سے توقع رکھتے ہیں. اب امیجن کریں, آپ کو پتا ہو اس بات کا کہ میرا خدا کتنا معاف کرنے والا ہے, کتنا رحیم ہے, کتنی محبت کرنے والی ہستی ہے, کتنا محبت کرنے والی ذات ہے. میں کتنا خوش قسمت ہوں, کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا تعلق میرے خدا کے ساتھ ہے, مجھے اپنے خدا کے ساتھ محبت ہے. اور آپ کے سامنے کوئی بندہ کہے کہ میری دعا نہیں سنی جاتی, میرا خدا نہیں سنتا, میری دعا نہیں سنتا, میں نے تو بہت آزمایا, میری دعا نہیں قبول ہوتی, دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کتنے بڑے بڑے گستاخی کے جملے بول رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے تجھے یہ کتنی بڑی گستاخی ہے, کتنا بڑا یہ جرم ہے یہ بولنا. اللہ اکبر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے انسان نیک ہو جائیں تو اللہ رب العزت ان تمام کو ختم کر کے ایسی امت کو لے آئیں جو گناہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ ان کو معاف کرے. گناہ بڑی بات نہیں ہے, گناہ پہ اڑ جانا اور اس گناہ کے پہ اڑنے کے بعد اللہ کے خلاف کھڑے ہو جانا
اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دینا یہ خطرناک بات ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ اور یہی امتحان تھا کہ ہم دنیا میں آئیں گے، گناہ کریں گے، کون معافی مانگے گا کون معافی نہیں مانگے گا؟ جو معافی مانگے گا جنت کا راستہ آسان ہو گا، جو نہیں معافی مانگے گا شیطان کا بھائی بنے گا۔ از دیٹ سمپل۔ سر یہ جو آپ نے بھی بغاوت والی بات کی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے جب کوئی گناہ یا غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ اللہ کے سامنے کیسے جائے، مطلب ابھی تو توبہ کی تھی پھر وہی کام کر دیا، اور اس وجہ سے انسان سے نماز بھی نہ پڑھی جائے، تو کیا یہ بغاوت ہو جائے گی؟ یہی تو بغاوت ہے، شیطان یہی تو چاہتا ہے۔ اچھا یاد رکھ لینا، نیکی نہ چھوڑنے دینا اپنے آپ کو، یعنی جو مرضی ہو جائے، جو آپ کی روٹین کی عبادات ہیں ان میں نہ خلل آنے دینا۔ میں نا ایک مثال دیتا ہوں، میرے ایک دوست تھے، ان کو کوئی نا کیا بولوں، کسی دوست نے کنوینس کیا، کوئی ڈرنک تھا اس کے اندر 2% یا 5 مائنس لائک 0.05% الکوہل تھی اس کے اندر۔ اس نے اسے کنوینس کیا کہ نہیں نہیں یہ کوئی شراب نہیں ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، اس اوکے آپ پی سکتے ہو۔ اس نے پی لی، پینے کے بعد اس نے مجھے کال کی، کہنے لگا کہ یار ایسے ہو گیا۔ میں نے کہا تمہیں نمبر تو پرسنٹ تو نظر آ رہی ہے، بھلے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنے دل کو کیسے تسلی دو گے کہ میں نے وہ ڈرنک پیا جس کے اندر الکوہل موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، وہ چیز جس کی کثرت آپ کو نشہ دے اس کا تو تھوڑا حصہ بھی حرام ہے، یعنی اسمال پورشن بھی حرام ہے۔ تو میں نے کہا کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اچھا بات ہو رہی تھی، میں ان کے گھر میں دعوت پہ گیا تو اچھا تعلق ہے، تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں کہ میں بھابھی کو بتاؤں؟ کہنے لگے تم بتا دینا۔ تو میں نے نا شرارت میں کہہ دیا، میں کہ بھابھی انہوں نے نا کسی کے کہنے پہ 0.05% والی الکوہل پی لی ہے۔ تو پتہ انہوں نے آگے سے کیا بولا کہ پھر تم نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں کہا نہیں، یہ نہیں مجھے آپ سے امید تھی کہ آپ فوری طور پہ نماز کی طرف جائیں، اب تم نماز نہ پڑھنا، تمہیں نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا کہ دس از ناٹ دا وے وی گو، ہم کسی کو نیکی سے نہیں روک سکتے ہیں اور نہ خود روک سکتے ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے نیکی کرنا بند کر دیں جو روٹین سے کر رہے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ تمہیں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، ابھی تو تم گناہ کر رہے ہو، کیا فائدہ؟ بھائی ہاں میں نے گناہ کر لیا ہے، میں انسان ہوں، اس کا مطلب تھوڑی نا کہ میں تیری طرح بغاوت پہ آ جاؤں۔ ٹھیک ہے میں اپنی نماز اپنے وقت پہ پڑھوں گا، قرآن اپنی جگہ وقت پہ پڑھوں گا، اپنی تمام نیکیاں روٹین پہ کروں گا، لیکن کیا کروں، انسان ہوں۔ تو نے اگر مجھے وسوسے ڈال کے مجھے گمراہ کر لیا ہے، مجھ سے غلطی کروا لی ہے، لیکن میں بغاوت پہ نہیں آؤں گا۔ اسی دن انسان ہارتا ہے، جیسے کہ عمران خان کہتا ہے نا، ہار تب آتی ہے جب انسان تسلیم کر لے، تب ہارتا ہے، نہیں تو انسان نہیں ہارتا۔ انسان تب باغی ہوتا ہے، شیطان بنتا ہے، جب نیکی کو سمجھ لے کہ میں باغی بن چکا، مجھے نیکی کرنے کا فائدہ، خود ہی سمجھ لے، خود ہی سمجھ لے۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ میری اوقات ہی کیا ہے، میں تو ایک جراثیم کے وہ کیا بولوں، وہ جس قدر اگر آپ نے کبھی دلچسپی ہو تو آپ ڈی این اے کا جو میکینزم ہے نا، کس طریقے سے ڈی این اے ڈی کوڈ ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے کوڈ ریڈ کرتا ہے، وہ ویڈیو دیکھنے والی ہے، وہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئے گی، وہ ویڈیو دیکھنے والی ہے، تو آپ کو پتہ لگے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کتنی چھوٹی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کتنی چھوٹی مخلوق پیدا کی ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اتنی چھوٹی سی مخلوق کو معاف کرنا رب کے لیے کیسے مشکل ہے، سوال نہیں پیدا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سب کے گناہ معاف کرتا ہے، تو اکیلا ہے مایوس ہو رہا ہے، تم 10 بندے مایوس ہو رہے ہو، خدا تو سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ میں نے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا نا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ اگر
فرعون کی جو انا ربکم الاعلی والی جو بغاوت تھی نا، کہ اس نے اپنے آپ کو خدا بولا تھا، اپنے آپ کو رب بولا تھا، کہنے کہ مجھے اس فرعون سے ذاتی عداوت تھی اس بنا پر کہ وہ کتنا خبیث ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ رب کتنا رحیم ہے. میں جب وہ ڈوب رہا تھا تو میں اس کے منہ میں ریت خود ٹھونس رہا تھا کہ کہیں منہ سے یہ نہ بول دے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے. جیسے ہی وہ بولے گا تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی معاف کر دے گا. اتنے رحیم ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں، اتنے احساس کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا کہ فرعون کی اوقات ہی کیا ہے. نہیں معاف کرے گا تو اللہ کی شان میں کیا کمی آئے گی؟ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا کمی آئے گی؟ پھر بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. جنت اللہ رب العزت نے ہر بنی آدم کے لیے پیدا کی ہے، ہر بنی آدم کے لیے. جب جو نہیں جا سکے گا نا پھر وہ تقسیم ہو جائے گی. نہیں تو ہر ایک کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ. ہر ایک کے لیے جو آگے ہدایت کی طرف جنت اس کی، جو نہیں آئے گا اس نے وہ جگہ تو تھی. اسی لیے تو جنت جہنم میں جب انسان مرتا ہے، یاد رکھیں نا، آپ سوچیں گے یہ میں نے بات کیسی کر دی. جب انسان مرتا ہے تو قبر میں اس بندے کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ تھا تیرا مقام. جنت دکھائی جاتی ہے، یہ تھا تیرا مقام جو تو نے کھو دیا ہے، اب یہ ہے تیرا مقام. پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے. ایسے ہی جب بندہ جنتی قبر میں جاتا ہے تو اسے دکھائی جاتا یہ تھی تیری جہنم، یہ تھا تیرا ٹھکانہ، اب چونکہ تو نیک بن گیا ہے اب یہ ہے تیرا ٹھکانہ. وہ ایسا معاف کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنا کے وافر چھوڑی ہوئی ہیں. قبول کر لو، واپس آ جاؤ، عطا کر دوں گا. اتنا معاف کرنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاف کر رہا ہے، چھوٹی باتوں میں. 99 کے قاتل پہ صرف ارادے پہ معاف کر دی، توبہ تو اس نے کی نہیں تھی. کمپنسیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، 99 لوگوں کو، 100 لوگوں کو جو قتل ہوئے، ہاں کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت، اللہ رب العزت کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ ہاں وہ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، اعلیٰ قسم کا کر سکتے ہیں. ہاں تو نے اس بندے نے تجھے مارا تھا نا، ہاں تیری ایک جنت تھی، جا تجھے میں نے 10 جنتیں عطا کر دی. سچ میں؟ ہاں جی جا، میں نے معاف کر دی. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، کچھ کمی نہیں آئے گی. وہ تو کن کی مار ہے، سب ہر شے کن کی مار ہے. تو اس خدا کے امیجن، ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک انتہائی ایماندار حکومت ہو، ہر بندہ انتہائی ایماندار ہو، جج ایماندار ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا عمر بن عبدالعزیز کا دور ہو. ٹھیک ہے، اس دور میں جب ایک ایک انسان انصاف کا جھنڈا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، ایمان پہ مضبوط ہو، وہ بندہ جا کے لوگوں سے کہے میری حکومت غلط ہے. جہاں پہ بلا یعنی خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر بندے کے لیے، ہر بندے کے لیے ہر وقت انصاف موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے. جیسے کہ کیا نام تھا، کیا ملک تھا ابھی، قذافی نے بجلی فری، کیا نام ہے، علاج فری، اسکول فری، بچے کی پیدائش پہ پتہ نہیں کتنا وظیفہ، وہ سب کچھ. تو قوم پھر بھی نہ شکری تھی. آج کھنڈرات بنا ہوا ہے ملک. تو جب آپ سوچیں گے کہ یہ بندہ جو کو کہہ رہا ہے کہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کا جو عدالتی نظام ہے، وہ اس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ اس کی ہر چیز کمال کی ہے، یہ کتنا خوش قسمت ہے، اور یہ کتنا گھٹیا بد قسمت ہے کہ لوگوں کے سامنے شکوے کرتا پھر رہا ہے. یہ ہماری حالت ہے. کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ کمال کی ہر چیز ہے. بد قسمت ترین لوگ ہم ہیں کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، الٹا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال؟
میری بات سب کو آ رہی ہے؟ لگتا ہے یہیں بھی بریک لینی پڑے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری چھوٹی بڑی کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دل میں تمام شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور فرمائے، اور ہمارے دلوں کو خلوص سے بھر دے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک. جی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.